بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کیپٹل ٹاک میں خوش آمدید۔ پاکستان اور بھارت کے درمیان سیز فائر تو ہو چکا ہے، لیکن دونوں اطراف سے گرما گرم بیانات کا سلسلہ ابھی تک جاری ہے۔ دوسری طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کے اندر حکومت اور اپوزیشن کے درمیان ابھی تک باقاعدہ سیز فائر نہیں ہوا۔ شاہ محمود قریشی صاحب نے ایک سیز فائر کی ضرورت کے بارے میں آرٹیکل لکھا تھا، خط بھی لکھا پاکستانی عوام کے نام پہ، لیکن اس پر ابھی تک ہمیں عمل درآمد ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا۔ اور آج تحریک انصاف کے چیئرمین بیرسٹر گور خان صاحب نے میڈیا کو ایک بڑی اہم بات بتائی ہے، اور وہ یہ ہے کہ آنے والے دنوں میں جو تحریک انصاف کی جو کوئی بھی احتجاجی مہم ہوگی تو اس کی قیادت کون کرے گا، ذرا سنیں وہ کیا بتا رہے ہیں۔ جس طرح آج تک جتنے بھی ریلی جلسہ جلوس کچھ ہوا ہے وہ علی امین خان صاحب لیڈ کرتے تھے، وہ آ رہا کرتے تھے۔ اب چونکہ علی امین خان صاحب کے لیے یہی ہے کہ آپ کنسنٹریشن کریں اپنے صوبے کے اور گورننس پہ، لہٰذا اس کو عمر ایوب خان صاحب کریں گے اور خان صاحب خود ہی ہدایات دیں گے۔ تو عمران خان صاحب کی ہدایات کی روشنی میں اب آئندہ سے تحریک انصاف کے جو جلسے جلوس اور احتجاجی مظاہرے ہوں گے ان کی قیادت عمر ایوب صاحب کریں گے۔ تو عمر ایوب صاحب اپوزیشن لیڈر ہیں قومی اسمبلی میں، اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بہت بہت شکریہ۔ بہت شکریہ امیر صاحب، السلام علیکم۔ عمر ایوب صاحب، ہم نے دیکھا کہ جب بھارت کے ساتھ ہماری کنفنٹریشن چل رہی تھی، کشیدگی انتہا پہ تھی، تو قومی اسمبلی اور سینٹ میں گورنمنٹ اور اپوزیشن نے مل کر مشترکہ ریزولوشنز منظور کیں بھارت کے خلاف۔ لیکن اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ دوبارہ سے تحریک انصاف اور حکومت کے درمیان کشیدگی جو ہے وہ بڑھ رہی ہے، اور دوبارہ سے عمران خان صاحب جو ہیں وہ کسی احتجاجی تحریک کی تیاری کر رہے ہیں اور اس کی قیادت آپ کو کرنی ہے۔ تو یہ حکومت اور اپوزیشن کے درمیان سیز فائر کیوں نہیں ہوا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میر صاحب بہت شکریہ، آپ نے اپنے شو پہ مدعو کیا، ہمیشہ اٹس این آنر فار می، سب سے پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے بات کی، میں آپ کو صرف ایک دن پہلے 7 تاریخ کی صبح تقریباً 12:30 بجے ہندوستان کا پہلا اٹیک ہوا، اس سے تقریباً چند گھنٹے پہلے آپ چلے جائیں تو اڈیالہ جیل میں ہم لوگ سارے موجود تھے۔ وزیر اعظم عمران خان صاحب سے ملاقات کرنے کی ہم لوگ کوشش کر رہے تھے، پارلیمنٹیرینز بھی، خان صاحب کی ہمشیرہ گان بھی۔ تو بڑی مشکل سے ان کی 2 ہمشیرہ گان، ان کو اجازت ملی، وہ اندر گئیں ملنے کے لیے۔ جب ہم لوگ انتظار کر رہے تھے، علیمہ خانم صاحبہ بھی ساتھ تھیں، باقی بھی سارے ہم لوگ ساتھ ہی بیٹھے تھے، پولیس نے ہمارے ممبرز پہ تشدد کیا، ممبرز قومی اسمبلی، اس پہ چنگیز کاکڑ صاحب، ان کا ہاتھ پہ موچ آئی۔ ہمارے چیف وپ جناب عامر ڈوگر صاحب، ان کا گریبان پورا پھاڑا گیا۔ ہمارے شفقت عوان صاحب ہمارے ہیں، بہت سینئر ہمارے ساتھی ہیں ایڈوکیٹ اور MNA سرگودا سے، ان کو زد و کوب کیا گیا، باقیوں پہ بھی۔ تو یہ وہ حالات ہیں۔ آ کے ہم نے یہاں پہ پریس کانفرنس کی پارلیمنٹ کے سامنے، اور ہم نے کہا ہم لوگ ٹھیک ٹھاک اس کو اپوز کریں گے۔ رات کو اٹیک ہوا، اتفاق سے مجھے اسی رات ڈبل نمونیا ہوا اور میں تقریباً 2 ہفتے کے لیے ہاسپٹلائز بھی ہوا۔ اس کے بعد کیونکہ حالات ایسے تھے، ملک کی سالمیت کا مسئلہ تھا، اور وزیر اعظم عمران خان صاحب نے پہلے بھی جب آپ کا یہ ہوا تھا ہندوستان میں آپ کا اٹیک ہوا تھا سیاحوں پہ، تو اس کے بعد انہوں نے کہا تھا ہم لوگ یونائٹڈ ہوں گے اس چیز کے اوپر، اور ہم لوگ یونائٹڈ تھے۔ جن لوگوں کو ڈیجیٹل دہشت گرد کہا جاتا تھا وہ سب سے آگے تھے، اور PTI بھی بالکل سب سے صف اول میں کھڑی تھی، اور ہم لوگوں کے جو سوشل میڈیا ٹیم کے لوگ ہو گئے، باقی بھی سارے ہو گئے، ہم نے ایک یونائٹڈ فرنٹ دیا۔ نمبر 1۔ اس سے پہلے میر صاحب جس وقت آپ کا پلوامہ کا بھی اٹیک ہوا تھا تو وزیر اعظم عمران خان صاحب نے فلور آف دا ہاؤس پہ کہا تھا کہ مودی ایک فیشسٹ ہے، وہ آئندہ بھی، اور اس وقت بھی جب ہوا تھا انہوں نے کہا تھا کہ اسپیچ میں کہ ہم لوگ، میں وار پہلے کروں گا، سوچوں گا بعد میں، اور پھر ہم نے ان کے جہاز گرائے۔ اس بار بھی وزیر اعظم عمران خان صاحب فور فرنٹ پہ تھے، اور بحیثیت لیڈر آف دی اپوزیشن میں بار بار کہتا رہا جب یہ انسیڈنٹ ہوا ہندوستان میں شہباز شریف کو اور اس رجیم کو، میں کہتا رہا کہ آپ پہل کریں، آپ ہندوستان کو بتا دیں کہ کوئی مس ایڈونچر کیا، ہم لوگ امیجیٹ اور اوور ویلمنگ رسپانس کریں گے۔ اچھا، لیکن عمر صاحب، حکومت کے کچھ وزراء جو ہیں وہ یہ شکایت کرتے ہیں کہ اس بھارت کے ساتھ کشیدگی کے دنوں میں جو عمر ایوب صاحب ہیں ان کے بیانات جو ہیں وہ کوئی حوصلہ افزا نہیں تھے، اور کچھ خاص طور پہ انہوں نے ہمارے پروگرام میں بھی ذکر کیا۔ ذرا جن بیانات کا حوالہ دیا وہ ذرا عمر ایوب صاحب کو سنوا دیں۔ شہباز شریف نے 85 کروڑ روپے کے آرٹلری شیل جو ہیں وہ یوکرین ایکسپورٹ کر دیے تھے۔ آپ کا جنگ میں سب سے 2 اہم چیزیں ہوتی ہیں جو چاہیے ہوتی ہیں، ایئر فورس کے جہازوں میں تیل ہوگا تو نہیں ہے نا،
آپ کے پاس آرٹلری شیل ہوگا تو آپ کریں گے. ہندوستان نے پاکستان کے اوپر ایک اعلان جنگ کر چکے ہیں. ذرا مبادلہ آپ کا مہینے ڈیڑھ مہینے کا نہیں ہے. پاکستانی قوم جو ہے پرائم مپیٹ شہباز شریف کے ساتھ تو نہیں کھڑی. آپ بلوچستان میں چلے جائیں, سیکورٹی فورسز 16 سے زیادہ اضلاع میں آپریٹ نہیں کر سکتی ہیں. عمر صاحب, آپ کیا کہیں گے کہ جو آپ کے سٹیٹمنٹس تھے اس کشیدگی کے دنوں میں, کیا اس سے یہ تاثر مل رہا تھا کہ آپ حکومت کے ساتھ نہیں کھڑے یا ریاست کے ساتھ نہیں؟ بالکل ایسی. حامد میر صاحب, سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ یہ سٹیٹمنٹ میں نے اس کشیدگی سے پہلے بھی دیے تھے. اچھا. میں نے سوال بھی کیے تھے قومی اسمبلی میں, اور ایگزیکٹ آپ کو میں بتا دوں, یہ رپورٹ ابھی کوئی فائنینشیل رپورٹس پڑھنے پڑتے ہیں نا, آپ کو مطالعہ کرنا چاہیے. میں ایگزیکٹ آپ کو بتا دیتا ہوں. 2022-23 کی رپورٹ آپ اپنے پروڈیوسر یا سٹاف سے کہیں, پیج 122 اسٹیٹ بینک اینول رپورٹ 2022-23, پیج 122 ٹیبل 9.16, ہیڈنگ کموڈٹی گروپس ایس, سیریل نمبر ایس, آرمز اینڈ ایمونیشن پارٹس اینڈ ایکسیسریز دیر آف $416 ملین کی ایکسپورٹس. وہاں پہ آپ کی اسٹیٹ بینک پہ رپورٹ میں لکھا ہوا ہے. میں نے اسی سے بتایا, میں نے پوچھا, اور وہاں پہ اخباروں میں پبلک ریکارڈ ہے. پبلک ریکارڈ ہے, کوئی چھپی. یہ اصل میں مسئلہ یہ ہے حامد میر صاحب کہ یہ رپورٹ ہے حکومت کی کہ پاکستان میں لائف سٹاک کی تعداد میں وہ دکھاتے ہیں کہ مال مویشی میں اضافہ ہوا ہے, باقی ایگریکلچر میں سارا منفی, مال مویشی میں اضافہ ہوا ہے. اور بالخصوص آپ کی گدوں کی تعداد میں, یہ میں مذاق نہیں کر رہا, یہ پبلک ریکارڈ ہے, گدوں کی تعداد میں جو ہے وہ بہت زیادہ اضافہ ہوا ہے. تو میں ازیوم کر رہا ہوں کہ وہ بائفرکیشن کر دیں کہ وہ 4 ٹانگوں والے گدے ہیں یا پھر 2 ٹانگوں والے ہیں, تو اس سے آپ کو پتہ لگ جائے گا جن لوگوں نے یہ سٹیٹمنٹ دی ہے کہ وہ کس کیٹیگری میں آتے ہیں. اچھا, اب یہ بتائیں کہ آپ نے اس پہ کمنٹ نہیں کیا. اس لیے کہ میں نے وہ رپورٹ خود اپنی آنکھوں سے دیکھی ہے کہ گدوں کی تعداد میں اضافہ ہوا ہے. صحیح. تو اس لیے میں پتلی گلی سے نکل گیا. شبلی فراز صاحب جو ہیں, جو سینٹ میں اپوزیشن لیڈر ہیں, انہوں نے بھی ایک سٹیٹمنٹ دیا تھا, بڑا اہم, ذرا سنوائیں کیا جی. حکومت نے کچھ کمیٹیز بنائی جس کا مقصد تھا کہ ملک سے باہر جا کر پاکستان کے موقف کو اقوام عالم میں پھیلانا ہے, لیکن بدقسمتی سے وہ نام دیکھیں کمیٹی کے, اس میں پی ٹی آئی کا یا اپوزیشن کا کوئی بھی رکن شامل نہیں ہے. آپ انڈیا کو دیکھیں, انہوں نے کانگریس کے کتنے ممبران شامل کیے, ہم نے ایک بندہ بھی نہیں کیا شامل. اب ہم اپنے وفد بھیجیں گے, اپنے پارلیمنٹیرینز کے وفد اپنے خرچے پہ بھیجیں گے. تو عمر ایوب صاحب, تحریک انصاف کے جو سفارتی وفود ہیں وہ کب سے بیرون ملک جانا شروع ہوں گے؟ بشمول میرے اے سی ایل, پتہ نہیں کتنی لسٹیں ہیں جو آپ کی یہ ہیں, سالوں پہ ہمارے نام انہوں نے ڈال دیے, پہلے بھی ڈالے تھے, مزید بھی ڈال دیے. اچھا, آپ کا نام ای سی ایل پہ بھی ہے؟ جتنی آپ کی مرضی ہے, پتہ نہیں کون سی لسٹیں ہیں میر صاحب, مجھے تو پتہ بھی نہیں تھا کتنی لسٹیں ہیں. پاسپورٹ کنٹرول لسٹ ہے, تو پتہ نہیں کون سا لسٹ ہے, تو بلیک لسٹ ہے, پتہ نہیں. جس طرح کہ سب سے بڑا آپ کا جو کوئی بہت بڑا دہشت گرد ہو دنیا کا, پاکستان کا, اس کے حوالے سے انہوں نے مجھے ساری اپنی لسٹوں پہ ڈال دیا ہے. تو یہ تو حال ہے نمبر 1. دوسری اہم بات یہ ہے میر صاحب کہ ہمارے تو ساتھی باہر ملک میں بھی ہیں, بیرون ملک میں بھی ہے, وہ بھی ایکٹیو کریں گے اور ہم لوگ کریں گے انشاءاللہ. دوسری بات. تیسری اہم بات جو آپ نے بات کی وزراء کی, میرے سوالات قومی اسمبلی میں پاکستان کو مضبوط کرنے کے لیے ہیں. ایک ڈاکٹرین ہوتی ہے فوج میں, آرمڈ سروسز میں, اس کو کہتے ہیں ٹیتھ ٹو ٹیل ریشو, کہ آپ کی انویسٹمنٹ آرمڈ فورسز میں ان چیزوں میں ہونی چاہیے جو فورس ملٹیپلائر سسٹمز ہیں. فورس ملٹیپلائر سسٹم آپ کا نیوکلیئر ایسٹس ہیں, آپ کے فورس ملٹیپلائر سسٹمز آپ کا J-10 ڈریگن ہے جو کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب نے ایکوائر کیا تھا. میں اس کا گواہ ہوں. میں نے اپنی ٹویٹ میں بھی لکھا تھا کہ اس وقت کے ایئر چیف مارشل مجاہد انور خان صاحب, وہ اور وزیر اعظم عمران خان صاحب, وہ جب F-16 انہوں نے اپنا لینڈ کیا, میں خود ایک ایویٹر ہوں, میں نے ان کو مبارکباد دی کہ بہت بہترین انہوں نے پرفارمنس کی تھی J-10s نے. تو انہوں نے کہا تھا جی ہم لوگ ایکوائر کریں گے اور پی ایم کو میں عمران خان صاحب کو کنونس کروں گا. وہ ہوا, اور یہ سارا سسٹم آپ دیکھیں ایویکس لیے گئے, تو اس کا کل نیٹ کتنا زبردست بنا. نمبر 1. دوسری اہم چیز, میں بار میں نے قومی اسمبلی میں 5 مئی کو ایک سپیچ کی تھی, 7 مئی کو اٹیک ہوتا ہے, وہ اسپیکر ایاز صادق نے کافی زیادہ اس کو ریڈیکٹ کیا, حالانکہ پریزائڈ کر رہے تھے ڈپٹی چیئرمین شاہ صاحب نے کوئی بات نہیں کی.
اور اس پہ اہم بات میں نے کی تھی کہ پاکستان کے ملٹری ڈاکٹرین میں 3 A's کاؤنٹ کیے جاتے ہیں: اللہ، ایئر فورس اور آرٹلری. اور آپ کی توسط سے ناظرین کو بھی میں بتانا چاہتا ہوں کہ 1965 کی جنگ میں بھی جو 75% ہندوستان کی کیجولٹیز ہوئی تھیں وہ آرٹلری اور ایئر فورس کی وجہ سے ہوئی تھیں. اور یہاں پہ بھی میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں ایک سائٹ آئٹم پہ کہ اس وقت وہ ونگ کمانڈر تھے حیدر صاحب. انہوں نے جو اٹیک کیا تھا فور سیبرز کا اٹیک ہندوستان کے ٹینکس کو، آرمر کالم کو انہوں نے اڑایا تھا آپ کے برکی اور لاہور کے سیکٹر میں. انہی صاحب کو ایک SHO اسلام آباد کا اس کا نام اشفاق ہے غالباً، اس نے ان کی کتنی تذلیل کی تھی اور ان کی اہلیہ بھی ساتھ موجود تھیں. ابھی ان کے انتقال سے تقریباً 1.5-2 سال پہلے کی بات ہے. یہاں پہ یہ ایک پوائنٹ میں رکھنا چاہتا ہوں. دوسری اہم چیز، شہباز شریف کی تقریر پاکستان ملٹری اکیڈمی میں نہایت کمزور ترین. ایک فیشسٹ کا مقابلہ کمزوری سے نہیں ہوتا، مودی کا مقابلہ کمزوری سے نہیں ہوتا. میں بار کہتا نہیں، لیکن آپ یہ نہیں مانتے کہ اس کنفنٹریشن میں، اس جنگ میں پاکستان کی آرمڈ فورسز نے بہت بہادری سے بھارت کو ناخن چنے چبوائے، دانت توڑ دیے ان کے؟ میں نے تو اوپنلی میں کہتا ہوں، آپ کو معلوم ہے میرا اپنا خاندان 5 جنریشن سے والد صاحب کی طرف سے، ایگزیکٹ ڈیٹ بتاتا ہوں، 10 مئی 1887 سے لے کے ہٹسن سورس میرے پردادا صاحب کی یونٹ تھی، اس سے لے کے آج تک 5 جنریشنز والد صاحب کی طرف سے اور 4 جنریشنز والدہ کی طرف سے مسلح افواج میں ہم نے سرو کی ہے، ابھی بھی کر رہے ہیں اور مجھے اس چیز پہ فخر ہے. اور پاکستان کی مسلح افواج نے ہمیشہ پاکستان کی جغرافیائی سرحدوں کی بہادری سے انہوں نے مطلب اس کو ڈیفینڈ کیا ہے. اینڈ ہیونگ سیڈ دیٹ، میں اس لیے چاہتا ہوں کہ مسلح افواج ہمیشہ ہماری اسٹرانگ رہے. بالکل. اس کے لیے آپ کو انویسٹمنٹ کرنی ہے بہترین ویپن سسٹمز میں، اس کے لیے آپ کو صحیح جگہ پہ اپنا پیسہ لگانا پڑتا ہے. صحیح آپ نے ہندوستان نے کرپشن کی کر کے انہوں نے آپ کے رافیل جیٹس لیے، پاکستان نے کم پیسوں میں، وزیر اعظم عمران خان صاحب کی اور ایئر چیف مارشل مجاہد انور صاحب کی ویژن تھی، انہوں نے ایویکس اور ایک انٹیگریٹڈ سسٹم خریدا. یہ جو جنگ تھی اس میں جو ظہیر احمد سدھو صاحب ہیں ایئر چیف مارشل، ان کا جو کردار ہے اس کے بارے میں آپ کیا کہیں؟ بہت پازیٹیو ان کا. دیکھیں ہماری ساری کی ساری اس وقت جو آپ یہ دیکھیں کہ مسلح افواج نے یہاں پہ آپ کی میسائلز استعمال ہوئے اور آپ کے لانگ رینج میسائلز ہوئے. اور میں بار کہتا رہا، ایئر فورس نے بہترین کیا، میں یہاں پہ بار کہتا رہا میر صاحب کہ پاکستان کو شہباز شریف، کیونکہ افواج پاکستان ایک بندوق ہے، ایک ویپن سسٹم ہے. ٹریگر کس کے پاس ہے؟ سیویلین ہیڈ کے پاس ہے نا. چرچل ایک منتخب وزیر اعظم تھا، اس نے آرڈر دیا اور وہ ایکسیکیوٹ ہوا. شہباز شریف یا وزارت عظمیٰ کی کرسی پہ جس طرح بھی ہے یا بیٹھا ہوا ہے تو اس نے وہ ٹریگر دبانا تھا. ٹریگر 4 دن کے بعد دبتا ہے. ٹھیک ہے. ٹریگر اسی وزیر اعظم عمران خان صاحب بیٹھے تھے اب چیف ایگزیکٹو، انہوں نے کہا میں سوچوں گا بعد میں، وار پہلے کروں گا. امیجیٹ ٹریگر دبایا، اس کا فائدہ ہوا. شہباز شریف کو 7 یا 8 تاریخ پہ میکسیمم 7 کی شام یا 8 تاریخ کی صبح اٹیک کر دینا چاہیے تھا. اور بحیثیت اپوزیشن لیڈر میں ہسپتال کے بیڈ سے میں بار کہہ رہا تھا اٹیک کریں، اٹیک، اوور ویلمنگ اٹیک. اور یہ بھی میں کہتا چلوں، اس چیز میں مجھے کوئی کبات نہیں کرنے کی، میں اس وقت بھی کہتا تھا پاکستان کے پاس اسٹریٹجک ڈیپتھ نہیں ہے. کولڈ سٹارٹ جو ہندوستان کی فوج کی اسٹریٹجی ہے، انہوں نے اپنے بیسز جو ہیں وہ بارڈر کے قریب لے آئے ہیں. ہم لوگ افورڈ نہیں کر سکتے کہ ہندوستان کا جو آرمر ہے، جو ٹینکس ہیں یا ان کی آرٹلری ہے، وہ خدا نخواستہ پاکستان کے جغرافیائی سرحدوں کے اندر آئیں. جیسی وہ موو کریں، ہمیں ٹیکٹیکل نیوکلیئر ویپنز، چھوٹے ییلڈ کے نیوکلیئر ویپنز، ہیروشیما ناگاساکی پہ 8 اور 10 کلو ٹن کے ویپنز استعمال ہوئے تھے. پاکستان نے مہارت حاصل کی ہے منیچرائز نیوکلیئر ویپنز میں. 3 سے 4 کلو ٹن کے نیوکلیئر ویپن جو ہوتے ہیں، جیسے ان کا دستہ آرمر موبلائز ہوتا ہے، ان کو انڈیا کے اندر ہی ہٹ کریں اور تباہ و برباد. اچھا، اب یہ بتائیں کہ اسپیکر ایاز صادق صاحب نے آپ کے خلاف ایک ریفرنس جو ہے وہ بھیجا ہے الیکشن کمیشن کو، اور وہ سماعت کے لیے مقرر ہو گیا ہے. میری کل ہے جی، کل جی ہو گیا. تو 16 مئی کو آپ کو وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے خط لکھا تھا. کریکٹ. چیف الیکشن کمشنر اور 2 ممبرز الیکشن کمیشن. تو اب وہی چیف الیکشن کمشنر صاحب جو ہیں وہ آپ کا کیس بھی سنیں گے؟ جی، بہت اچھا سوال ہے آپ کا میر صاحب. سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ میں آپ کو آپ کا 1 منٹ صرف میں لوں گا اور آپ کی توسط سے ناظرین کا. میرے مد مقابل
نے یہ جو سماعتیں جو ریفرنس لیٹر اس نے اسپیکر ایاز صادق کو لکھا، یہی چیزیں اس نے اعتراضات 2018 کے جنرل الیکشن میں، جس وقت پاکستان تحریک انصاف کے ٹکٹ میں نے اسے 40,000 کے ووٹوں سے ڈیفیٹ کیا، شکست دی. اس کے بعد 2023 کا بائی الیکشن تھا، وہ نہیں ہوا، وہاں پہ بھی اس نے یہ کیے تھے. وہاں پہ بھی ریٹرننگ افسر صاحبان نے 2018 میں، 2023 میں اور 2024 میں یہ سب کے سب اعتراضات ریجیکٹ کیے اور ہائی کورٹ تک گیا، وہاں سے ریجیکٹ ہوئے. ان میں سے کوئی چیز جو ہے اس کے پیر نہیں ہے. نمبر 1، یہ خط ایاز صادق صاحب کو لکھا میرے مد مقابل نے، اور انہوں نے یہ بھی گوارا نہیں کیا کہ بحیثیت لیڈر آف دی اپوزیشن میں اس وقت زندہ ہوں، اللہ کے حکم سے مرا نہیں ہوں. ان کو صرف چیک کر، ان کو ان دی انٹرسٹ آف فیئرنس ان کو چاہیے تھا کہ عمر ایوب یہ آپ کے خلاف ریفرنس ہے، اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں. میں ان کو دستاویزات کورٹ ڈاکیومنٹس دے دیتا، بات ادھر ہی ختم. نہیں، ان کے اوپر پتہ نہیں کیا مجبوری تھی، غیبانہ مجبوری تھی، انہوں نے بغیر سوچے سمجھے وہ ریفرنس الیکشن کمیشن کو دے دیا. وہی الیکشن کمشنر، چیف الیکشن کمشنر اور وہی ممبران وہ سنیں گے جن کے بارے میں جس طرح آپ نے درست کہا کہ مجھے بحیثیت لیڈر آف دی اپوزیشن شہباز شریف نے خط لکھا ہے کہ ہم نے نام ڈسکس کرنے ہیں. تو جب آپ ایک شخص چیف الیکشن کمشنر اور اس کے ممبران وہ اس شخص کے سامنے اس کیس کا اس کا کیس سنیں گے جو شخص ان کے فیوچر کے بارے میں بات کرے گا، کیا یہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ نہیں ہے؟ اچھا، نااہلی کا ریفرنس اس بندے نے بھیجا ہے آپ کے خلاف جو آپ سے الیکشن ہارا ہے 22,000 کی ووٹوں سے 2024 میں اور 40,000 2018 میں، اور ریٹرننگ افسران نے 22 کے 82 82,000. دیکھیں مجھے زیادہ یاد ہے اور آپ کی یاداشت کمزور ہے. نہیں، میرے سلپ آف دا ٹنگ ہو گیا. 82,000 82,000 کی ووٹوں سے. اور یہ وہ الیکشن تھا جہاں پہ میں اپنے والد محترم کے جنازے پہ بھی اچھا تو میں پورا نہیں اس نے 82,000 سے ہارنے کے بعد آپ کے خلاف نااہلی کا ریفرنس دائر کیا. اور اس نے الیکشن کے 8 تاریخ الیکشن ہوتا ہے، 9 تاریخ وہ اپنے ٹویٹر پہ اور فیس بک پہ، وہ دستاویزات میرے پاس موجود ہیں، اس نے پاکستان تحریک انصاف کو اور مجھے مبارکباد پیش کی تھی کہ جی آپ الیکشن جیت گئے ہیں. اور جو اس نے دستاویزات وہاں پہ دیے ہیں وہ ریٹرننگ افسر تو کل جب آپ الیکشن کمیشن میں جائیں گے تو وہاں پہ یہ بات کریں گے کہ بھائی آپ کی تو اپوائنٹمنٹ جو ہے آپ کو ریپلیس کرنے کے لیے میں نے فیصلہ کرنا ہے، تو آپ میرا کیس کیسے سنیں گے؟ بالکل کریں گے جی. یہ لیگل پوائنٹ ہے، obviously conflict of interest. آپ کو لگتا ہے کہ یہ لیگل پوائنٹس کانسٹیٹیوشن آف پاکستان آپ کی بات وہاں پہ مانی جائے گی؟ میر صاحب یہاں پہ اس وقت آپ کہتے ہیں کشیدگی اسی لیے کہ ہمارے ممبران کو، آپ کا عبداللطیف چترالی صاحب کو، آپ کی کورٹس بغیر سنے، آپ ہمارے وکیل کو یہ موقع ہی نہیں دیا گیا کہ فائنل آرگیومنٹس ہونے ہیں، انہوں نے فیصلہ صادر فرما دیا. ہمارے لوگوں کو، ہمارے فارمر مائنورٹی کے ممبر ہیں، کلاش سے ان کا تعلق ہے، ان کو انہوں نے ڈی سیٹ کر دیا، انہوں نے ان کو قید کی سزا سنا دی. ہمارے دوسرے ایک ممبر ہیں، ان کو بھی وہ ریزرو سیٹس میں ان کا نام ہے، ان کو بھی انہوں نے قید سنا دی، باقی ساتھیوں کو بھی. سو لہٰذا پاکستان میں اس وقت کسی قسم کی آئین اور قانون کی بالادستی نہیں ہے. یہی وجہ ہے کہ ہم لوگ حکومت کے خلاف یہ باتیں کریں. اور یا کئی لوگوں کا خیال ہے، چاہے وہ ایجنسیز ہوں، چاہے وہ اسٹیبلشمنٹ ہو، چاہے وہ یہ رجیم ہو، ان کا خیال ہے کہ وہ عمر ایوب کو کسی طرح دیوار کے ساتھ لگائیں گے یا کوئی کریں گے. میر صاحب میں آپ کو واضح طور پہ کہہ دوں، انشاءاللہ تعالیٰ پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں. مجھے اپنے لیڈر عمران خان صاحب نے 25 مئی 2022 کو کہا تھا کہ رستے کھلنے چاہیے. جس وقت مجھ پہ پنجاب پولیس برسا رہی تھی ڈنڈے اور لاٹھی چارج، مجھ پہ 47 لاٹھیاں لگیں، اور وہ کوئی پیار محبت سے نہیں کرتے ہیں. 3-4 کے بعد میں نے کلمہ پڑھ دیا تھا، میں نے کہا آج ختم. ہم لوگ ابھی بھی 25 نومبر کو ڈائریکٹ فائرنگ ہوئی تھی، گلے پہ مجھے لگا تھا ٹیئر گیس شیل، چھاتی پہ لگا تھا. ہم لوگ پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں، ڈٹ کے مقابلہ کریں گے. بہت بہت شکریہ عمر ایوب خان صاحب، قومی اسمبلی میں آپ ہمارے سے بات کر رہے تھے. وقفہ کرتے ہیں، وقفے کے بعد نیو یارک میں جو پاکستان کا ڈپلومیٹک ڈیلیگیشن گیا ہوا ہے اس کے ایک اہم ممبر سے بات کریں گے. وقفے کے بعد دوبارہ ملتے ہیں. کیپٹل ٹاک میں خوش آمدید. ہم بات کریں گے خرم دستگیر خان صاحب سے، جو کہ پاکستان کے سفارتی وفد کا حصہ ہیں، جو کہ اس وقت نیو یارک میں موجود ہے، اور جس نے وہاں پر پاکستان کی جو ایک سفارتی مہم ہے اس کے سلسلے میں مختلف ممالک کے نمائندوں کے ساتھ ملاقاتیں کی ہیں. اور آپ کو یہ بھی پتہ ہے کہ اس وقت انڈیا کا جو سفارتی وفد ہے وہ بھی اس وقت امریکہ میں موجود ہے.
خرم صاحب بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا. خرم صاحب سب سے پہلے یہ بتائیں کہ انڈیا کا سفارتی وفد بھی وہاں پر موجود ہے امریکہ میں, آپ لوگ بھی وہاں پر آ گئے ہیں, تو کیا آپ کو نظر آ رہا ہے کہ آپ کے اور انڈیا کے جو سفارتی وفد کے مقاصد ہیں وہ مختلف ہیں؟ کیونکہ ہمیں یہ پتہ چلا ہے کہ انڈیا نے ابھی تک یونائٹڈ نیشنز کی طرف رخ نہیں کیا, لیکن آپ نے دورے کا آغاز ہی وہاں سے کیا. اس کی کیا وجہ ہے؟ جی, یہ سب سے دلچسپ حقیقت ہے جو ہم پہ کل آشکارا ہوئی جب ہم اپنے کام کا آغاز کیا, کہ ہندوستان کشمیر پر جو سیکیورٹی کونسل کے جو ریزولوشنز ہیں ان سے اتنا خائف ہے کہ ان کے سفارتکاروں جو ہے وہ اقوام متحدہ کے قریب بھی نہیں گئے, اور وہ وہیں اپنے مشن میں انہوں نے کچھ لوگوں سے ملاقاتیں کی ہیں. تو کل ہم نے دن کا آغاز کیا سب سے پہلے اپنے جو قریب ترین دوست چین ہے اس کے جو مستقل مندوب ہیں ان سے ملاقات کی, پھر روس کے مندوب سے ملاقات کی, پھر جو اس وقت پاکستان چونکہ سیکیورٹی کونسل کا منتخب رکن بھی ہے اس کے ساتھ جو دوسرے 9 منتخب اراکین ہیں ان سے ملاقات کی, جو اسلامی ممالک کے سفراء ہیں OIC کے ان تک اپنی بات پہنچائی, اور امریکہ کی جو اس وقت وہاں ڈپٹی پرماننٹ ریپرزینٹیو ہے ان سے گفتگو کی, اور پھر آخر میں جو سیکیورٹی کونسل کی اس وقت سربراہ ہے گیانا کی جو سفیر ہے ان سے ملاقات کی, اور ان سب نے اس بات کو بہت سراہا کہ ہندوستان تو جب آیا ہے تو اس نے چند لوگوں سے ملاقات کر کے ان کا مشن جو ہے یہاں سے چلا گیا, لیکن پاکستان نے اپنا آغاز جو ہے وہ امن کی تلاش میں کیا ہے, کہ ہم گئے اور ہم نے پہلی بات ہی یہی کی ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ اقوام متحدہ اپنا کردار جو امن کے معاملے میں ہے پاکستان اور ہندوستان کے درمیان وہ کردار ادا کرے, کیونکہ اگرچہ سیز فائر ہو گیا ہے لیکن امن کی خواہش صرف پاکستان کی طرف سے آ رہی ہے, ہندوستان کی طرف سے آج بھی جنگی جنون کی تقریریں اور گفتگو ہو رہی ہے, اور جو ان کا کانڈکٹ پہلے بھی رہا اس کے بعد بھی رہا, جس آبی جارحیت کا انہوں نے مظاہرہ کیا ہے اس پہ بڑا انٹرسٹ تھا ہمارے جو جن سے ملاقاتیں کر رہے تھے, اور اکثر سفراء یہ جاننا چاہتے تھے کہ ہندوستان کیا بس کتنی صلاحیت ہے پاکستان کا پانی روکنے کی فوری طور پر یا آنے والے دنوں میں. تو بہت ہی اچھی کل گفتگو ہوئی, اور جو بات میرے لیے ایک بڑی خوشگوار حیرت تھی کہ پاکستان کی 2 چیزوں کو سراہا گیا. ایک میر صاحب, ایک تو بہت سارے لوگوں نے وزڈم کہا کہ پاکستان نے بہت وزڈم سے اس سارے جو معاملے کو سنبھالا ہے, اور دوسرا پاکستان کی جو ٹرانسپیرنسی تھی, یعنی 2 الفاظ بار بار سننے کو ملے, وزڈم اور ٹرانسپیرنسی, کہ پاکستان نے جس طریقے سے دنیا کو انفارم کیا, جس طریقے سے حقیقت دنیا پر آشکارا کی, اس کو بھی پوری دنیا میں بہت سراہا گیا ہے. تو ہماری جو دانش تھی کہ ہم نے جنگ کی طرف شور نہیں ڈالا, جنگ کے بعد بھی امن کی بات کی ہے, اور پھر دنیا پر جو حقیقت واضح کی ہے, اس کی وجہ سے پاکستان کی سفارتی ساکھ میں ایک بہت بڑا اور اچھا اضافہ ہوا ہے. اچھا یہ بتائیں کہ آپ نے ذکر کیا کہ آپ گیانا کی جو ڈپلومیٹک ہیڈ ہیں UN میں, آپ نے ان سے بھی ملاقات کی ہے, لیکن دوسری طرف انڈیا نے گیانا میں پورا ایک ڈیلیگیشن بھیجا ہے. وجہ اس کی یہ ہے کہ گیانا بھی جو ہے وہ سیکیورٹی کونسل کا ممبر ہے اور اس کی ایک اہمیت ہے. انڈیا نے تو گیانا میں اپنا ڈیلیگیشن بھیجا ہے, آپ نے صرف ان کے ڈپلومیٹک مشن کے چیف سے ملاقات کی ہے نیو یارک میں. کیا اس سے آپ کو فرق نہیں پڑے گا؟ جی نہیں, گیانا اس وقت سیکیورٹی کونسل کی جو سربراہی ہے وہ ہر مہینے تبدیل ہوتی ہے. جی, اس مہینے گیانا کی باری ہے, تو لہٰذا ہم نے ان کی جو بطور صدر سیکیورٹی کونسل ان سے ملاقات, اور آپ کے ناظرین کے لیے بڑا دلچسپ ہوگا کہ انہوں نے ہمیں بڑی بھرپور دعوت دی. اچھا کہ بہت اچھا کیا کہ ہم اقوام متحدہ میں آئے ہیں, لیکن اگر پاکستان کا کوئی وفد گیانا بھی جانا چاہے تو نکال ہم آپ کا بہت اچھا استقبال کریں گے اور آپ کی بات سنیں گے. اچھا, اب یہ بتائیں کہ انڈیا نے جو زیادہ شور مچایا ہوا ہے کہ جی پاکستان جو ہے وہ ایک ٹیرر سپانسرنگ سٹیٹ ہے اور پہلگام میں پاکستان نے ٹیررزم کی ہے, تو جن ملکوں کے ڈپلومیٹس کے ساتھ آپ کی ملاقات ہوئی ہے انہوں نے پہلگام کے واقعے پہ آپ سے پوچھا کچھ؟ جی نہیں, پہلگام تو کسی ریکارڈ میں ہی نہیں ہے, اور چونکہ ہندوستان اس میں کوئی بھی پاکستان کا تعلق ثابت نہیں کر سکا تو کسی نے تو پہلگام کا لفظ بھی نہیں ہمارے سامنے بولا. یہ ضرور کہا گیا کہ جی جو ہے جو پرانے ایشوز تھے
کہ پاکستان کو اور اس میں امریکہ کی طرف سے زیادہ کنسرن آیا کہ جی جو پرانی ٹیررسٹ آرگنائزیشنز ہیں ان کا پاکستان سے معاملہ ختم کیا جائے. ہم نے کہا جی ہم نے ختم کیا ہے، لیکن اگر آپ کے پاس کوئی ثبوت اور شواہد ہیں کن لوگوں کے درمیان کے معاملے میں تو ہم اس پر بالکل ایکٹ کرنے کے لیے تیار ہیں. یہ وہ پاکستان نہیں ہے جو شاید ہندوستان دنیا کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہے. اور ہم نے یہ بھی کہا کہ یہ وہ ہندوستان بھی نہیں ہے جو دنیا سمجھتی تھی کہ جی بڑی پلورلسٹ اور سیکولر ریاست ہے. یہ ایک ہندوتوا تعصب کے اندر اندھی ہوئی ایک ریاست ہے جو کہ پورے خطے کو اور دنیا کو جنگ میں جھونکنے جا رہی ہے. اچھا خرم صاحب یہ بتائیں کہ آنے والے دنوں میں آپ کا کیا ایجنڈا ہے؟ کن کن ممالک کے ڈپلومیٹس کے ساتھ آپ کی ملاقاتیں ہونے والی ہیں؟ جی میر صاحب، ابھی چونکہ میری آپ سے گفتگو ہو رہی ہے ابھی تو نیو یارک میں صبح ہے، تو ہم نے ابھی اپنے دن کا آغاز کرنا ہے. آج ہماری فرانس کے جو مستقل مندوب ہیں ان سے ملاقات ہے. اس کے بعد دو بڑی اہم انگیجمنٹس ہیں، ایک سیکرٹری جنرل کے ساتھ اینٹونیو گوتیرس کے ساتھ، اور اس کے بعد جو اقوام متحدہ میں پورا ایک میڈیا سینٹر ہے وہاں ہم اپنا کیس جو ہے وہ بین الاقوامی میڈیا کے سامنے رکھیں گے. یہ جو نیو یارک میں 2 دن تھے یہ تو بین الاقوامی طور پہ جو ملٹی لیٹرل ایک یو این فوکسڈ وزٹ ہے، اور کل سے ہم واشنگٹن میں اپنی سفارتکاری کا آغاز کریں گے، کیونکہ وہاں جو صدر ٹرمپ نے گفتگو کی ہے ثالثی کے حوالے سے، دونوں ممالک کو ساتھ بٹھانے کے حوالے سے، اس کی ہمیں یادداشت بھی کروانی ہے. اور اس کے اوپر جو ہے وہ ضرور ہم چاہیں گے کہ امریکہ کی طرف سے کوئی پیش رفت ہو، تو لہٰذا ہم وہاں ان کا جو اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ ہے اور ان کے مختلف کیپٹل ہل کے اوپر جو ان کے منتخب براکین ہیں، سینیٹرز، کانگریس مین، ان کی کمیٹیز سے ملیں گے، کچھ تھنک ٹینک سے ملیں گے، اور انشاءاللہ میڈیا سے بھی انٹریکٹ کریں گے واشنگٹن میں. یہ بتائیں کہ جو انڈیا کا ڈپلومیٹک مشن ہے اس کے سربراہ جو ہیں ان کا تعلق اپوزیشن پارٹی کانگریس سے ہے، ششی تھرور. آپ کا جو ڈیلیگیشن ہے وہ بظاہر وہ صرف ایک اسٹیٹ کا ڈیلیگیشن ہے، پارلیمنٹری ڈیلیگیشن نہیں ہے، اس میں اپوزیشن کا کوئی نمائندہ شامل نہیں ہے. لیکن آپ کو لگتا نہیں ہے کہ آپ سے یہ سوال ہو سکتا ہے خاص طور پر میڈیا کی طرف سے، کیونکہ جب آپ میڈیا کے ساتھ انٹریکشن کریں گے وہاں پہ انڈین جرنلسٹ بھی ہوں گے، وہ آپ سے سوال کریں گے جی کہ بھارت کا جو ڈیلیگیشن ہے اس کی تو سربراہی جو ہے وہ اپوزیشن کے پاس ہے، تو آپ کے ڈیلیگیشن میں تو کوئی اپوزیشن کا بندہ ہی نہیں ہے، تو کوئی پرابلم نہیں ہوگی آپ کو؟ جی نہیں، ہم واضح ہے کہ یہ ایک سفارتی مشن ہے جس میں 4 سابق وزرائے خارجہ، 4 سفراء، 2 سابق سیکرٹری خارجہ جو ہیں اس کے رکن ہیں. تو یہ تو ایک سفارتی مشن ہے جو اسینچلی پاکستان کی جو آنے والی سفارتی مہم ہے اس کی بنیاد رکھ رہا ہے. تو انشاءاللہ جب اس کے بعد جو ہم سبق سیکھیں گے اس سارے وزٹ کے بعد، جس طرح میں نے کہا ہمیں ایک بڑی خوشگوار حیرانی ہوئی کہ دنیا نے ہماری دانش اور ٹرانسپیرنسی کو سراہا ہے، تو اس کے جو جب ایک ریفائنڈ نیریٹو دے کر اگلے چند ماہ میں پارلیمانی وفود پوری دنیا میں جائیں گے اور جس میں اپوزیشن کی بھی نمائندگی ہوگی. اچھا، اپوزیشن کی نمائندگی ہوگی جو پارلیمانی ڈیلیگیشن جی جو پارلیمنٹری ڈیلیگیشن جائیں. اچھا یہ بتائیں خرم صاحب کہ الٹیمیٹ ٹارگٹ کیا ہے؟ یہ جو اس وقت آپ کا جو ڈیلیگیشن ہے اس کا الٹیمیٹ ٹارگٹ کیا، آپ نے اچیو کیا کرنا ہے؟ جی الٹیمیٹ ٹارگٹ یہ ہے کہ دنیا کو اس بات پر قائل کرنا ہے، جس کا بھی جو ایکچوئل میکنزم ہے وہ اس پر ہم سوچ رہے ہیں کہ سب سے پہلے تو وہ انڈس واٹرز ٹریٹی کے اندر واپس آئے، جو بھی ایشوز ہیں وہ گفتگو سے حل کرے، کیونکہ اگر انڈس واٹرز ٹریٹی کا معاملہ حل نہیں ہوتا تو پھر آج نہیں تو ہم چند سال بعد دوبارہ جنگ میں جائیں گے. تو وہ سب سے اس وقت ایشو جو ہے. دوسرا ایشو یہ ہے کہ ہندوستان کو اس پر بھی ایک بڑی بھرپور سفارتکاری چاہیے. یہ جو انہوں نے کہا ہے کہ جی ہمیں تو جنگ کرنے کے لیے کوئی ثبوت نہیں چاہیے، ہمیں جو ہے وہ جب ہم چاہیں گے ہمارے کو ٹیررزم ہوگا تو ہم ملٹری ایکشن کریں گے. تو یہ دنیا پر واضح کرنا ہے کہ یہ جو ہندوستان، اور یہ میں جو حوالہ دے رہا ہوں وہ نریندر مودی کی جو جنگ کے فوراً بعد والی تقریر ہے، انہوں نے 4 اصول وضع کیے تھے جو کہ بالکل ہی مضحکہ خیز ہیں کیونکہ وہ جنگ کی طرف لے کر جاتے ہیں. تو دنیا کو یہ سمجھانا ہے کہ اگر ہندوستان یہ سمجھتا ہے کہ اس نے وہ ایک کوئی گریٹ پاور ہے یا اس نے کوئی سپر پاور بننا ہے، تو سب سے پہلے اس کو جو بین الاقوامی قوانین ہیں اور طریقہ کار ہیں
ان کے اوپر عمل درآمد کرنا ہوگا. اور یہ جو ایک جوہری جنگ ہے یہ کتنا بھیانک ایونٹ ہے جس کے بارے میں سوچا بھی نہیں جا سکتا, لیکن ہندوستان اس معاملے میں انتہائی درجے کی غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کر رہا ہے. تو یہ دونوں چیزیں جو ہیں اس کے لیے ہمیں سفارتی پریشر درکار ہے کہ ہندوستان اپنی اس خرم صاحب, جو جنگی جنون ہے اس سے پیچھے ہٹے اور انڈس واٹرز ٹریٹی میں واپس آئے. خرم صاحب ابھی میں نے ایک دو سوال آپ سے اور کرنے ہیں, میں نے ایک بریک بھی لینی ہے, ایک بریک لیتے ہیں جی. بریک کے بعد خرم دستگیر خان صاحب سے ایک بہت ہی اہم سوال ہے وہ کرتے ہیں. بریک کے بعد دوبارہ ملتے ہیں. کیپٹل ٹاک میں دوبارہ خوش آمدید. ہم بات کریں خرم دستگیر خان صاحب سے جو کہ نیو یارک میں یونائٹڈ نیشنز کے ہیڈ کوارٹر سے ہمارے ساتھ بات کریں. خرم صاحب, آپ نے وقفے سے پہلے ذکر کیا کہ انڈیا جو ہے وہ انٹرنیشنل لاء کی خلاف ورزی کر رہا ہے, تو انڈین پارلیمنٹ میں اکھنڈ بھارت کا ایک نقشہ جو ہے وہ آویزاں کیا گیا ہے جس میں کہ انہوں نے پاکستان, بنگلہ دیش, سری لنکا, نیپال, افغانستان ان سب ممالک کو اکھنڈ بھارت کا حصہ دکھایا ہے. کیا آپ کے خیال میں یہ اکھنڈ بھارت کا جو نقشہ ہے یہ انٹرنیشنل لاء کی اور UN چارٹر کی خلاف ورزی نہیں ہے؟ اس بارے میں آپ نے کسی سے کوئی بات کی ہے؟ جی, وہ نقشے کا معاملہ تو نہیں اٹھایا, لیکن اصل میں ہم یہی آرگومنٹ دے رہے ہیں کہ ہندوستان جو وقتاً فوقتاً کہتا ہے کہ جی اس کا جو حجم ہے اس کی وجہ سے اس کو UN سیکیورٹی کاؤنسل کا مستقل یعنی رکن, اس کو ویٹو کی پاور ہونی چاہیے, اس کو رکن ہونا چاہیے, وہ یہ بھی دنیا کے سامنے ایک امپریشن دیتا ہے کہ جی وہ کوئی سپر پاور ہے. تو یہ جو اکھنڈ بھارت ہے اور جو مختلف قسم کی تعصبانہ گفتگو ہے, مثلا یہ کہنا کہ جی 24 کروڑ پاکستانیوں کو کا ایک ایک قطرہ میں بند کر دوں گا ہندوستان کی طرف سے, تو یہ جو دھمکیاں ہیں یہ ہندوستان کی جو پوری کوشش ہے ایک سپر پاور دنیا کو میں ثابت کرنے کی, وہ اپنی ٹانگیں خود کاٹ رہے ہیں. اور ہم بھی اس چیز کو پوری طرح ہائی لائٹ کر رہے ہیں کہ ہندوستان جو ہے وہ ایک بہت بڑا ملک ہوگا, اس کی بہت بڑی ایک آبادی ہے, لیکن وہ کسی طرح سے عظیم ملک نہیں ہے جو اس قسم کی حرکتیں کرتا ہے, جو بین الاقوامی قوانین کو یعنی کشمیر پر پچھلے جو ہے 77 سالوں سے وہ غاصبانہ قابض ہے, وہاں اس نے ظلم کیے ہیں اور پاکستان کا پانی بند کرنے کی دھمکی دی ہے. اس جنگ میں پاکستان کے اوپر جو ہے وہ نیوکلیئر کیپیبل میزائلز چلائے ہیں جو کہ بہت ہی انتہائی درجے کی ایک غیر ذمہ دارانہ حرکت تھی. اور جس قسم تو یہ سارے ایشوز جو ہیں یہ ہندوستان کو بین الاقوامی کمیونٹی میں اس کی ساکھ کو مٹی میں ملا رہے ہیں. خرم صاحب, آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ G7 سمٹ میں بھی جو مودی صاحب ہیں ان کی انویٹیشن کینسل ہو گئی ہے. اس دفعہ وہ سمٹ جو ہے وہ کینیڈا میں ہونا تھا, تو اس دفعہ کینیڈا جو ہے اس نے ان کی انویٹیشن ہی کینسل کر دیا, ان کو بلایا نہیں ہے, حالانکہ پچھلے 2-3 سمٹ میں وہ شامل ہوئے تھے. تو اب جو اسٹیٹ سپانسرڈ ٹیررزم ہے کینیڈا میں, اس کی وجہ سے کینیڈا نے ان کو نہیں بلایا. تو کیا آپ کا جو ڈیلیگیشن ہے اس نے جو بھارت کی اسٹیٹ سپانسرڈ ٹیررزم ہے اس کے حوالے سے کوئی ڈوزیئر تیار کیا ہوا یا کوئی فیکٹس آپ نے مختلف ممالک کے نمائندوں کے سامنے پیش کیے ہیں؟ جی, ہم کر رہے ہیں, اور BLA کے حوالے سے بھی اور TTP کے حوالے سے جو ہندوستان کی فائنانسنگ ان کو حاصل ہے اس کی جو ایویڈنس ہے وہ بھی ہم نے ان کو پریزنٹ کی ہے. اور یہ جو آپ نے اس کی طرف اشارہ کیا کہ ہندوستان مختلف ممالک میں, امریکہ میں اور کینیڈا میں تو اس پر کیسز چل رہے ہیں, لیکن پاکستان میں تو خود ان کے وزراء جو ہیں وہ اعتراف کر چکے ہیں کہ وہ ایک کرائے کے قتل کی کیمپین چلا رہے ہیں. تو یہ بات بھی ہم نے سامنے رکھی ہے کہ یہ جو پورا میکانزم ہے اس پر بین الاقوامی دنیا کو ایکشن لینا ہے کہ اگر پاکستان میں جس طرح جعفر ایکسپریس ہوا یا ابھی خوزدار میں حملہ ہوا یا ہندوستان میں اگر کوئی پہلگام جیسا واقعہ ہوتا ہے تو اس کا کوئی طریقہ کار وضع کیا جائے, سوائے یہ کہ اگر ہمارے پاس کوئی انسیڈنٹ ہو تو ہم ہندوستان پر میزائل چلا دیں اور وہاں انسیڈنٹ ہو تو وہ ہم پر میزائل چلا دیں. یہ ٹینیبل نہیں ہے کسی بھی طرح. میر صاحب, تو اس کا کوئی, ہم نے دنیا سے یہی کہا ہے کہ کاؤنٹر ٹیررزم کا جو بھی میکینزم ہے, اقوام متحدہ میں بھی ایک باقاعدہ کاؤنٹر ٹیررزم کا ایک آفس موجود ہے, تو اس کا کوئی میکینزم بنائے جس پر آ کر ٹیبل پر ثبوت اور شواہد سے بات ہو, بجائے یہ کہ ہم جو ہے مستقل جنگی جنون میں مبتلا رہیں. بہت بہت شکریہ. خرم دستگیر خان صاحب ہم سے بات کر رہے تھے یونائٹڈ نیشنز کے ہیڈ کوارٹر واقعہ نیو یارک سے. اور اب آخر میں نے 2
गुजारिशात आपकी खिदमत में पेश करनी है। पहली जो है वो एक अप्रिसिएशन है। इस्लामाबाद पुलिस जो है उस पर हम तनकीद भी करते रहते हैं, लेकिन इस्लामाबाद पुलिस ने एक बहुत ही अच्छा काम किया जिस पे उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। कल इस्लामाबाद में एक नौजवान टिकटॉकर थी सना यूसुफ, उनको उनके घर में घुस के बहुत ही बहिमाना अंदाज में कत्ल कर दिया गया। तो इस्लामाबाद पुलिस ने आज कातिल जो है उसको न सिर्फ आइडेंटिफाई कर लिया बल्कि उसको फैसलाबाद से जाके गिरफ़्तार भी कर लिया, और कातिल भी एक टिकटॉकर है। तो इस पे इस्लामाबाद पुलिस जो है वो मुबारकबाद की और सताइश की मुस्तहिक है, एप्रिसिएशन की मुस्तहिक है कि उसने इतनी जल्दी इस कत्ल का सुराग लगा लिया। और हमें उम्मीद है कि इस कातिल को अब अदालत से एक ऐसी सज़ा मिलेगी कि आइंदा इस किस्म का जुर्म जो है उसका दोबारा इर्तिकाब ना किया जाए। दूसरा जो मामला है वो ये है, आप जानते हैं कि ईद उल अज़हा बहुत करीब है, ईद आ रही है, और जब कुर्बानी की ईद आती है तो फिर हम देखते हैं कि कुर्बानी के जो जानवर हैं उनकी आलाइशें जो हैं वो हमारे गली मोहल्लों में, नालों में और जंगलों में, बियाबानों में भी उनको फेंक दिया जाता है और फिर बदबू जन्म लेती है और बदबू से बीमारियां जन्म लेती हैं। तो एक दफ़ा फिर जो इस्लामाबाद की जो इंतज़ामिया है, कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी, उसने ये स्पेशल बैग तैयार किए हैं और ये बैग तैयार किए गए हैं। आप ये देख रहे हैं बैग स्क्रीन पे, और ये बैग जो हैं ये अवेलेबल हैं, CDA जो है इनको तकसीम भी कर रही है। तो शहरियों से गुजारिश है कि जो कुर्बानी के जानवर हैं उनकी आलाइशें इस बैग में डालें और जो CDA का अमला है उसके हवाले करें या फिर इसको ज़मीन में दबा दें तो ये डिज़ोल्व हो जाएंगी। ये बैग जो है ये ऐसे मटीरियल से तैयार किया गया है कि वो आलाइशें डिज़ोल्व हो जाएंगी। अब ये तो सिर्फ इस्लामाबाद में हो रहा है, हमें उम्मीद है कि तमाम बड़े शहर, कराची है, लाहौर है, कोयटा है, मुजफ्फराबाद है, गिलगित है, तमाम जो पाकिस्तान के बड़े शहर हैं, वहाँ पर जो मुकामी इंतज़ामिया है वो इस किस्म के इंतज़ामात करेगी कि जो कुर्बानी के जानवरों की आलाइशें हैं वो गली मोहल्लों में उनको फेंका ना जाए, उनको बीमारियों की वजह ना बनाया जाए। और उम्मीद है कि इस सिलसिले में जो शहरी हैं वो भी अपने अपने शहर की इंतज़ामिया के साथ ताउन करेंगे, क्योंकि सफाई निस्फ ईमान है। हम कुर्बानी करते हैं क्योंकि ये हमारे ईमान का हिस्सा है, लेकिन सफाई भी हमारे ईमान का हिस्सा है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।